مومن کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، کہ مومن کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو. کیوں؟ تاکہ تمہارا ماحول ستھرا رہے، تمہارا ماحول ستھرا رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی کسی منافق کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جب بھی کسی منافق کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، فرمایا عمر ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے منافقین کو قتل کیا تو کفار کے اسلام میں آنے کا راستہ بند ہو جائے گا. وہ یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر جو لوگ ان کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں. غیر منافقین کو ہمارا سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ ہمارے نہیں ہیں، غیر منافقین کو ہمارا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے نہیں ہیں، مگر کیونکہ غیر سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اپنوں کا معاملہ کرنا چاہیے. سوچو کتنی دور کی بات ہے، کتنی دور کی بات ہے کہ تم منافق کے ساتھ اپنائیت کا معاملہ کرو، اس لیے کہ کفار ان کو ہمارا سمجھتے ہیں، کفار ان کو ہمارا سمجھتے ہیں. لو جی لو، جب ایک منافق کے ساتھ یہ معاملہ کیا جانا ہے تو ایک مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ایک مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ایک مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس لیے میں نے ایک بات کہی ہے ضروری کہ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کرو. اللہ اکبر. یہاں تو وہ مومن جو مومن گھرانے میں پیدا ہوا، یہ مومن، سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں تو حال یہ ہے کہ مومن گھرانے میں پیدا ہوا اور ایمان کے ماحول میں پرورش پائی ہو، ایمان کے ماحول میں پرورش پائی ہو. سننا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایسا مومن گھرانے میں پیدا ہوا اور ایمانی ماحول میں پرورش پائی. ایمانی ماحول میں پیدا ہو اور ایمانی ماحول میں پرورش پائے، آپ اس کے عذر کو بھی قبول نہ کریں. سنو تو صحیح، وہاں کیا حکم ہے کہ وہ کافر جس نے پوری زندگی کفر میں گزاری، سنو توجہ سے، پوری زندگی کفر میں گزاری اور پھر اسی کفر میں اسلام کے مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا، تلوار لے کر مسلمانوں کے مقابلے پر میدان قتال میں کافر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے. میدان میں اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے اور وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کافر ہو کر مسلمان کے اوپر تلوار چلا رہا ہے. اس کا تو کفر کھلا ہوا ہے، اس کا تو کفر کھلا ہوا ہے. اس کافر کا پیچھا کیا ایک مسلمان نے، اس کافر کا پیچھا کیا ایک مسلمان، اس کافر کا پیچھا کیا ایک مسلمان نے اور تلوار اٹھائی اس پر. وہ بھاگا، یہ اس کے پیچھے بھاگے، اس نے ایک درخت کی پناہ لے لی. انہوں نے اس درخت کے پیچھے سے جا کر اس کافر پر جیسے ہی تلوار لگنے لگی اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن صحابی نے اس کو قتل کر دیا. یہاں فرض تھا ان صحابی کے ذمے کہ اس کے کلمے کو قبول کرتے، اس کے کلمے کو قبول، اسے بیٹھا کر اس کے کلمے کو آگے بڑھ جاؤ نا، اس کے کلمے کو قبول کرتے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. حالانکہ پوری زندگی گزری ہے کفر میں، پوری زندگی کفر میں گزری، کافر ہے
اور اسی کفر کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے قتال کے میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا. اور جب دیکھا کہ اس نے اب تلوار لگ رہی ہے اور بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحابی کو خیال ہوا اگر اسے کلمہ پڑھنا ہوتا تو پہلے سے پڑھ لیتا. اب جب سے دیکھ لیا کہ اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اب کلمہ پڑھ رہا کہ ہاں آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس کی کلمے کو قبول کریں. آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس کلمے کو قبول کریں. آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے تلوار سے بچنے کے لیے، اس کلمے کو قبول کریں. چنانچہ صحابی نے جا کر جب سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اتنی ملامت کی آپ نے صحابی کو، اور بار بار یہ فرمایا کہ ارے اس کافر کے کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا. یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے قتل کر دیا. یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے قتل کر دیا. یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے کر رہا تھا. بار بار روایت میں ہے، بار بار روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہ دیکھ لیا؟ تم نے اس کا دل پھاڑ کر، حالانکہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دل پھاڑ کر دیکھنے سے معلوم ہو جاتا، تاکہ اگر تم دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتے تو تمہیں معلوم نہ ہوتا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزرے تو آج مسلمان کے عذر کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں ساری زندگی گزری ہے کفر میں، اور وہ کافر میدان میں تلوار کی مار سے بچنے کے لیے ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ وہ تلوار کی مار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. آپ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اتنی ملامت کی کہ یہ کہنے لگے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا، آج وہ مجھے قتل کر دیتا، وہ مجھے قتل کر دیتا تاکہ میں اس کے قتل کرنے کی وجہ سے شہید ہو کر جنت میں چلا جاتا. اب میں نے اسے قتل کیا ہے، اب نہیں معلوم کہ میری جنت کا کیا ہوگا. وہ تو ممکن ہے چلا جاوے جنت میں، وہ تو ممکن ہے کافر ممکن ہے جنت میں چلا جاوے کلمہ پڑھ کر. جی ہاں، اس لیے کہ اسلام کے لاتے ہی اور کلمہ پڑھتے ہی پچھلے یہ سارا کفر، سارے گناہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اللہ سب معاف کر دیتے ہیں. روایت ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جتنا کفر کیا، جتنا اسلام کے خلاف کوشش کی، جتنے گناہ کیے سب معاف. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن خطرے میں ہے اور کافر امید پر ہے. مومن خطرے میں ہے، مومن خطرے میں ہے، کافر امید پر ہے. کب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کلمہ ڈال دے؟ کب اس کے دل میں اللہ کلمہ ڈال دے؟ کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں ہے. کب اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے نعوذ باللہ کہ اس کا پاؤں پھسل جائے. اللہ سے ہر وقت ایمان کی سلامتی کو اور استقامت کو مانگا کرو. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا فضل ایمان ہے. دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا فضل ایمان ہے، اور آخرت میں اللہ کا سب سے بڑا فضل جنت ہے. اور دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا عذاب اور اللہ کا استغنا کا مظہر دنیا میں